پاکستان کے حالات ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاسی لیڈران کو یہ موقع نہیں دیتے کہ آج وہ اس طرح کے ایڈونچرزم میں انوالو ہوں۔ پاکستان میں جتنی انکلوسیو گورنمنٹ کی اور پالیٹکس کی آج ضرورت ہے، کبھی بھی اس طرح کی ضرورت نہیں تھی۔ جس طرح سے آپ طالبان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو سب کو ملا کر اپنی حکومت بنانی چاہیے، اس طرح سے پاکستان میں بھی جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نبرد آزما ہیں، ان کو اپنی اختلافات کو آج ایک طرف رکھ کر اس پاکستان کا اور پاکستان کے لوگوں کا سوچنا چاہیے اور مل کر پاکستان کے لیے ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جہاں پر ہمارا دشمن ہم پر اٹیک نہ کر سکے۔ ہم پر اٹیک کیسے ہوگا؟ کوئی فوج نہیں اتارے گا۔ ہمارے پاس ہماری جو فالٹ لائنز ہیں، ہماری جو پولیٹیکل فالٹ لائن ہے، ہماری جو ایتھنک فالٹ لائن ہے، ہماری جو سیکٹیرین فالٹ لائنز ہیں، ان فالٹ لائنوں میں آپ کو پتا ہے کہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کا ہمارے یہاں مسئلہ ہے، ہمارے یہاں سندھی مہاجر پختون بلوچ کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا کہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، پی ایس پی، پی ٹی آئی، ان پارٹی، یہ ساری فالٹ لائن ہے۔ ہمیشہ ہمارے دشمنوں نے، غیر ملکی ایجنسیوں نے انہی فالٹ لائنز کے درمیان لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے اور لوگوں کو مروایا ہے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا۔ یہ کام دوبارہ ہو سکتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں گورننس کو صحیح کیا جائے۔ دیکھیے یہ سارے معاملات اس وقت ڈیل ہوں گے جب پاکستان کا ایک عام آدمی اپنی حکمرانوں سے مطمئن رہے گا، اس کو پینے کا پانی ملے گا، اس کو انصاف ملے گا، اس کو بجلی ملے گی، اس کو نوکری ملے گی، اس کی جھوٹی ایف آئی آر نہیں کٹے گی، اس کو رشوت نہیں دینا پڑے پولیس ٹریفک والوں کو، عدالتیں آزاد ہوں۔ لیکن آج معذرت کے ساتھ آج ہمارے ہاں ایک عام آدمی کو جن چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں، خاص طور پر سندھ کی اگر میں بات کروں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے نہ ہمیں پانی دے رہی ہے، نہ ہمیں نوکری دے رہی ہے، نہ ہمارا کچرا اٹھا رہی ہے، نہ ہماری سیوریج لائنوں کو ٹھیک کر رہی ہے، نہ ہمیں روزگار دے رہی، بلکہ جو پرائیویٹ جو انڈسٹریز ہیں ان کا بھی پانی بند کر دیا، ان کو بھی ٹیکس زیادہ لگا دیا، ان کا بھی انفراسٹرکچر خراب کر دیا، وہ فیکٹریز بھی آج بند ہو کر جا رہی ہیں۔ جو نوجوان وہاں روزگار اپناتا تھا وہ آج جو ہے وہ وہاں بھی روزگار اس کو نہیں ہے۔ لے دے کر لوگ دکانیں کھول لیتے تھے، یہ کرونا وائرس کے نام پر ان دکانوں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ یہاں کی تعلیم تباہ ہو رہی ہے۔ سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ عدلیہ ان کی اپنی ہے، پولیس ان کی اپنی ہے، سرکاری افسر ان کا اپنا ہے۔ ان حالات میں آج کے ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرا کہنا یہ ہے اگر ہمارے حکمران اور ریاست اور اس کے ادارے اگر عوام کو ان تمام مسائل سے باہر نہیں نکالیں گے یا ان مسائل پر کام کرتے ہوئے، اس کے حل کے لیے کام کرتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے تو یقین جانیے دشمن کو اس کا فائدہ ہوگا۔ آج کے جو حالات، اگر میں کراچی کی حالات آپ کو بتاؤں جہاں پر آپ پانی نہیں دے رہے، روزگار نہیں دے رہے، 2.5 لاکھ نوکریاں دی ہیں پیپلز پارٹی نے، ایک نوکری جو ہے وہ شہر والوں کو نہیں ہے۔ جو کوٹا سسٹم تھا اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہے، 40% کوٹا ہے شہروں کا، اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ جو ہے وہ پیسے لے کر لوگوں کو نوکری دے رہے ہیں۔ عدلیہ میں آپ انصاف نہیں دے رہے، پولیس کے پاس آپ انصاف نہیں دے رہے، روڈ پر آپ کچرا نہیں اٹھا رہے، پینے کا صاف پانی نہیں دے رہے آپ، تو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ ایسے مواقع پہ 3 کروڑ کی آبادی والا شہر ہے، 6 کروڑ کی آبادی والا پورا صوبہ سندھ ہے، اگر دشمن آ کر اپنے ایجنٹ تیار کرنا چاہے، لوگوں کو ورغلانا چاہے تو آپ کو ہزاروں لوگ مل جائیں گے آگ لگانے کے لیے، ہزاروں لوگ مل جائیں گے لڑنے بھڑنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر مجھے پیپلز پارٹی سے تو کوئی امید نہیں کہ وہ بات سنے گی، مانے گی۔ وہ نسلی تعصب کی بنا پر یہ حکومت چلا رہے ہیں۔ میں پاکستان کی ریاست سے، وفاقی حکومت سے، وفاقی حکومت کے ریاست کے اداروں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ پیپلز پارٹی کو یہ شہر کراچی یا صوبہ سندھ گروی میں دے دیا کیا؟ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، مطلب کیا؟ جب سب تباہی بربادی ہو جائے گی، جب آ کر آپ جو ہے وہ ملک سنبھالنے آئیں گے، جب آپ ملک سنبھالیں گے تو یہ ان کو کون روکے گا؟ ہم کس کو آواز لگائیں؟ کراچی سے کھڑے ہو کر یا سندھ سے کھڑے ہو کر یہاں سے لے کے لاڑکانہ تک سندھ کے لوگ کس کو آواز لگائیں؟ ریاست کو ہی آواز لگائیں گے نا۔ وفاقی حکومت کچھ کر نہیں رہی کیونکہ ان کو اپنی حکومت چلانی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی ان کے خلاف چلی جائے گی تو ان کے نمبرز نہیں ہے پورے، وہ ان کی حکومت گر جائے گی۔ تو بھئی لا محالہ ہم وفاقی ریاستی اداروں کو آواز لگاتے ہیں، ریاست کو آواز لگاتے ہیں، ریاست کے سارے پلرز کو آواز لگاتے ہیں کہ اس کٹھن موقع پہ چیلنجز جو آج چیلنج ہے، اس چیلنج کو آپ باہر سے جو خطرہ ہے،
یہ اس خطرے کو آپ اگر انٹرنلی اپنے ملک کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے لوگوں کو سیٹسفائی نہیں رکھیں گے، ان کو سرو کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اور کرپشن کا اگر یہی حال رہا، اگر لاپرواہی کا یہی حال رہا، لوگوں کے تمام سہولیات کو چھیننے کا اگر یہی حال رہا، تو یقین جانیں لوگ افغانستان بھول جائیں گے، پاکستان نشانہ بنے گا، پاکستان اندر سے نشانہ بنے گا۔ اس اندر سے نشانہ بننے کو روکنے کے لیے آپ کو اپنی گورننس ٹھیک کرنی پڑے گی، حکمرانوں کو اپنا طرز عمل ٹھیک کرنا پڑے گا۔ میں بالکل یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھائی یہ سب کچھ پی ایس پی کا یہ موقف ہے کہ جو کچھ ہمارے ریجن میں ہو رہا ہے یہ ایک دن کی فتح یا ناکامی والا مسئلہ نہیں ہے، ابھی یہ لمبا چلے گا یہ سارا سلسلہ۔ اور مجھے میں پی ایس پی کے بہاف پر، پاک زمین پارٹی کے بہاف پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن جو ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی ابھی یہ جو طالبان کا جو ٹیک اوور ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اب ان کے لیے چیلنج بہت بڑا ہے کہ آیا دنیا ان کے اوپر بالکل دوربین لگا کر ان کو دیکھ رہی ہے کہ ان کا ایک بھی خدا نہ خواستہ غلط عمل، کوئی ایسی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ان کی ساری ریپوٹیشن کو خراب کر دے گی۔ مجھے جب میں فورن میڈیا دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کو انتظار ہے کہ کچھ ان کو لاشیں مل جائیں اور وہ اس طالبان کی اس جیت کو، اس سکسس کو وہ ایکسپلوئٹ کریں، خراب کریں۔ تو ابھی یہ مارکا ختم نہیں ہوا ہے، ابھی میں سمجھتا ہوں صحیح معنوں میں مارکا شروع ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی افغانستان میں یہ ٹیک اوور ہوا ہے سارا، اس میں ابھی بہت بڑے امتحانات ابھی باقی ہیں، اور امتحانات ان لوگوں کے جنہوں نے ٹیک اوور کیا ہے، اور ان کو ٹیک اوور کروانے میں جن لوگوں کی سپورٹ رہی ہے ان کا امتحان بہت زیادہ بڑا ہے کہ دنیا کو یہ ثابت کریں کہ بھائی یہ جو عمل ہے، یہ جو وکٹری ہے، یہ انسانوں کے لیے، خاص طور پر افغانستان کے رہنے والوں کے لیے اور اس کے ریجن کے لیے ایک خوش آئند بات ہے، اور یہاں پر اس سے بھلائی ہوگی، بلکہ اس سے شر نہیں، خدا نخواستہ اس سے شر نہیں پھیلے گا۔ اگر خدا نخواستہ یہاں پر اور چیلنجز آپ کے سامنے، یہ دنیا آئیڈیل ورلڈ نہیں، میں نے آپ کو بڑا ایکسپلین کر کے کہا کہ بھائی جن لوگوں کو شکست ہوئی ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، وہ اپنی کارروائی ضرور کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم انٹرنلی اپنے آپ کو مضبوط کر کے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر سندھ حکومت نے ایک ہفتے اور کورونا کے چکر میں اسکولوں کو بند کرنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی کی بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ کون سی ایس او پی شہر بھر میں فالو ہو رہی ہے؟ صرف اسکول میں ایس او پیز فالو کرنے کا جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے پوری نسل تباہ ہو رہی ہے۔ آپ آرام سے اسکول میں تمام بچوں کو ویکسینیٹ کر کے، ان کے سٹاف کو ویکسینیٹ کر کے، آپ کو یہ خطرہ ہے کہ بھئی بچہ تو بیمار نہیں پڑے گا لیکن وہ کورونا وائرس اپنے گھر میں لے کر آئے گا تو ان کے نانا نانی، دادا دادی رہ رہے ہیں، ماں باپ رہ رہے ہیں، ان کو کورونا لگوائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں بھئی آپ جو بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے اس کے گھر والوں کو ویکسینیشن کی سرٹیفکیٹ لے لیں آپ ان سے تاکہ وہ جہاں بچہ نکل کر گھر جا رہا ہے گھر والے بھی ویکسینیٹڈ ہیں، بچے بھی ویکسینیٹڈ ہیں۔ اب بچوں کی یہ واقعی پاکستان میں یہ جو تعلیم کا تباہی بربادی ہوئی ہے، یہ ہماری نسلوں پہ اس کے اثرات جائیں گے۔ تو جب ایس او پی تو کہیں فالو نہیں ہو رہی پورے کراچی بھر میں، اور یہاں تو یہ تو اسکول تو وہ جگہ جہاں پر ایس او پی فالو کرا سکتے ہیں، تو اسکولوں کو میں سمجھتا ہوں ہمیں سخت میں کہ اسکولوں کو کھولنا چاہیے۔ جو رسک باہر ہے وہ رسک اسکول میں بھی ہے، تو جتنا رسک ہے اتنا رسک ہے، کوئی الگ سے اسکولوں میں رسک نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ دوسری سے 1 منٹ کی بات کہ میں نے ریکویسٹ کی تھی، آج سے 1 سال پہلے سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تورکھو ایک برج ہے اپر چترال اور لوور چترال کو ملانے کے لیے، کئی لاکھ لوگ انسان رہتے ہیں اپر چترال میں، جن کا سارا کھانے پینے کا سامان، زندگی کی ضروریات کے روزمرہ کے سامان اس برج کے ذریعے جاتا ہے، تورکھو برج کے ذریعے جاتا ہے، جو برج 1 سال پہلے کولیپس ہو گیا، گر گیا۔ اب وہ پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر برف باری ہونے والی ہے، اب سارے یعنی کہ ان کے تمام اناج، کھانے پینے کا سامان، اس کے جانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ پروونشل گورنمنٹ، کے پی کی پروونشل گورنمنٹ نے اس برج کو، تورکھو برج کو، اور اس کے ساتھ جو روڈ ہے، استور روڈ ہے، اس کو بنانا تھا۔ 1 سال ہو گئے اس کے اوپر کام شروع ہو کر رکا ہوا ہے کام۔ میں وفاقی حکومت سے چترال کے لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، بیچارے مظاہرے کر رہے ہیں، ہم یہاں سے بیٹھ کر، کراچی سے بیٹھ کر آواز لگا رہے ہیں حکومت پاکستان کو اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کو کہ تورکھو کا یہ برج جو ہے وہ اپر چترال اور رول چترال کو ملانے والا، اس کو فوراً
वॉर फुटिंग बेसिस पे उसको बनाइए खुदा के वास्ते, और ये स्तूर रोड को वॉर फुटिंग बेसिस पे बनाइए। चित्राल के लोगों ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की, तारीख गवाह है, हमेशा से वो पाकिस्तान के मुहिब वतन रहे। आज वो तकलीफ में, उनकी इस परेशानियों को दूर करिए ताकि कोई दुश्मन जो है उन चीज़ों का फायदा ना उठा सके। शुक्रिया। पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में आप गूंगे पैरों के दौर में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इसीलिए कुछ सुन नहीं रहा। दूसरा, आपने कहा कि तालिबान से जिन सुपर ताकत ने या दूसरे ममालिक ने शिकस्त खाई है वो इंतकाम लेंगे, यकीनी तौर पे हिट पाकिस्तान होगा। लेकिन क्या तालिबान की तरफ से आपको कोई खतरा नहीं? जिनके मुल्ला बरादर 9 साल पाकिस्तानी जेल में रहे, मुल्ला ज़ईफ जिस हालत में अमेरिका के हवाले किए गए, और फिर जाहिर सी बात है जिसने सुपर पावर को शिकस्त दी है वो आपसे कैसे समझेगा? और हमारी जो क़यादत है उसका हाल ये था कि जिस दिन 15 अगस्त को पूरी दुनिया में हलचल मची हुई थी, अफगानिस्तान टेक ओवर हो रहा था, हमारे वज़ीर आज़म नदिया गली में बैठे थे और वज़ीर ख़ारजा जो कि सारे मामलात को देखना है वो मुहर्रम की जो सिक्योरिटी है उसका जायज़ा लेने के लिए मुल्तान में घूम रहे थे। देखिए, हम सब लोग इतने बाशऊर हो गए, समझदार हो गए कि हमें पता है कि अफगानिस्तान का मामला वज़ीर आज़म ने नहीं डील करना और ना वज़ीर ख़ारजा ने डील करना है। जिनको डील करना है वो डील कर रहे हैं और वही डील करते रहें। तो अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म को नदिया गली घूमना चाहिए मेरे ख्याल है, और मेरे ख्याल है जो लोग डील कर रहे हैं उनको भी पता है कि भाई ये लोग सीरियस ही नहीं है, तो किसी ने तो डील करना है। तो हमें पता है कि अफगानिस्तान के मामलात और ये कुछ कंट्रीज़ हैं उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ और सारी चीज़ें कौन डील करता है, कैसे डील करता है। मैं समझता हूँ जो लोग डील कर रहे हैं वो अलर्ट भी हैं, वो अपनी जो है वो अपनी पेशबंदियाँ भी कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले चैलेंजेस से वो आगाह भी हैं और उनको पता भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब ये जो इंटरनल इश्यूज़ हैं जो मैंने आपसे जिक्र किया सारा, ये तो डेफिनेटली कोई एक इदारा नहीं कर सकता इसको तो पाकिस्तान की जो के लोग हैं, जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है, उसको इन चीज़ों को ठीक करना है। अगर वो ये ठीक नहीं करेंगे तो एक्सटर्नल फ्रंट्स पे और जो है वो फॉरेन फ्रंट पे आप इस चैलेंज को नहीं भुगता सकते। जहाँ तक बात की आपने कि भाई कौन कहाँ रह रहा था, कैसे रह रहा था, देखिए ये चीज़ें जो है वो अनस्पोकन ट्रुथ हैं, सारी दुनिया को पता है सारी चीज़ों का। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, अब तो चीज़ें सारी खुल रही हैं, पहले भी सब चीज़ें खुली हुई थी। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर ऐसे ही है सब कुछ, इसी तरह हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये इसमें कोई जो है वो राइट और रॉन्ग नहीं है, जैसी जो सूरत हाल हुई उस तरह से वो है। मैं नहीं समझता कि अभी जो है वो पाकिस्तान को इन तालिबान से जिन्होंने अफगानिस्तान लिया उनसे कोई इमीडिएट थ्रेट है, खुदा न खास्ता, और होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह करे कि जो है हमारे ताल्लुकात अपकमिंग अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से, तालिबान की जो गवर्नमेंट है और उसकी जो अलाइज भी हैं, जो इवन के जो लोग जो वो गवर्नमेंट जो कि अभी जाने वाली गवर्नमेंट है, जो चली गई गवर्नमेंट, नॉर्दर्न अलायंस की गवर्नमेंट है, उससे भी हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हमें सारे अंडे जो है एक ही बास्केट में नहीं रख देने चाहिए। तो मुल्कों को तो इसी तरह डील करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम अगर बेजा मदाखलत नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये वाले मामला ठीक रहेंगे। लेकिन अगर हमें जिस बात पे अलर्ट रहना चाहिए, इंडिया हमारे बराबर में बैठा हुआ है, उसको एम्बेरसमेंट हुई है, उसके अलाइज दुनिया भर में मौजूद हैं, तो हमारे यहाँ मसाइल हो सकते हैं, हमारे मसाइल होंगे, हो नहीं सकते होंगे। उन मसाइल को आप अपने मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी को उस वक्त डील कर सकते हैं जब आपकी आवाम आपके साथ हो। लेकिन आवाम उस वक्त आपके साथ होगी ना जब आप उसको पीने का पानी दे रहे होगे, जब आप उसको इंसाफ दे रहे होगे, जब आप उससे रिश्वत नहीं ले रहे होगे, जब आप उसके बच्चे, अगर किसी का बच्चा भूखा मर रहा है और पीने का पानी नहीं है, उसको रोजगार नहीं है, उसको आप हुब्बुल वतनी कैसे सिखाओगे? मेरा सिर्फ यह कहना है। तो आपको इन तमाम हालात का मुकाबला करने के लिए अपने लोगों की अब कम से कम केयर करनी पड़ेगी, मेरा ये कहना है। बहुत शुक्रिया। आपने कहा था कि मुहर्रम के बाद कराची के एक्सपो के लिए तैयारी मुहिम का, जी बिल्कुल उसकी तैयारी हो रही है मुहर्रम के बाद। जी बिल्कुल, हम मुहर्रम से पहले ही तैयारी कर रहे हैं सब चीज़ों की, लोगों के पास जा रहे हैं और हम मुनासिब बिल्कुल जैसे ही अभी तो ये चैलेंज आ गया, हमें नहीं पता था मुहर्रम से पहले जब हम माना कि भाई अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर हो जाएगा और इतनी जल्दी हो जाएगी। जिस तरह दुनिया सरप्राइज है इस तरह हम भी सरप्राइज हैं। तो हमें नहीं पता था कि अभी तो हम बिल्कुल उसकी रोज़ाना, हमारे एक दिन ऐसा नहीं है कि जब हम इसकी तैयारी से या इसके काम से जो है वो गाफिल हैं। रोज़ाना की कार्रवाई चली, वक्त आने पे आपको जिन चीज़ों पे आगाह करेंगे इंशाअल्लाह। नया पाकिस्तान बने 3 साल हो गए। जी हाँ, वो सर ये बताइएगा कि अमेरिका तो वहाँ से निकल गया अफगानिस्तान से, और उसको जो तालिबान को जो एड्स भी, अब यूएस एड्स और कोई एड भी नहीं मिलने वाले हैं,
तो अगर पाकिस्तान अगर उसकी हिमायत करता है तो क्या उसकी भी यूएस एड और इस तरह की जो मद में जो पैसे मिलते हैं वो भी बंद हो जाएंगे? देखिए, ये तो बड़ी कबल वक्त बात है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि जो है वो आज से 20 साल पहले वाले तालिबान और दुनिया की पॉलिसी में और आज की तालिबान और दुनिया की पॉलिसीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो ज़मीन आसमान का फ़र्क क्या है? जो अमेरिका ये कहता था कि हम टेररिस्ट से नेगोशिएट नहीं करते, उसी अमेरिका ने जो है वो हाथ जोड़कर पैर पकड़कर कहा कि भाई हमें खुदा के वास्ते यहाँ पे जाने दो। उन्हीं तालिबान को, जिन तालिबान को आप हमेशा हम पर इल्ज़ाम लगा के भाई दहशतगर्दों को रख रहे हैं, उसी अमेरिका ने सबको पीछे छोड़कर उसी तालिबान से दहशतगर्दों से, तो उससे उन्होंने सारी डेफिनेशन जो है वो दहशतगर्दों की चेंज कर दी और उन्होंने नेगोशिएट भी किया और सबको, सारी दुनिया को बाईपास करके उन्होंने जो है वो अपना खुद चले गए। तो मैं समझता हूँ कि जिस वक्त की ये बात है, जब आप कह रहे हैं उस वक्त जो है वो तालिबान आज से 20 साल पहले अपनी जो है वो डिफीट पे थे, आज वो विक्टोरियस होकर वहाँ गए हैं। तो आज दुनिया उससे इंगेज हुई है, आज रशिया उससे इंगेज है, आज चाइना उनसे इंगेज है, आज यूरोप के ममालिक उनसे इंगेज है, आज पाकिस्तान उनसे इंगेज है। बल्कि दुनिया ने जो पाकिस्तान को आइसोलेट किया था और पाकिस्तान का जो लेवरेज था वो जो भी हुआ होगा वो दुनिया के प्रेशर की वजह से कम हुआ होगा। इससे दुनिया को नुकसान होगा, मैं समझता हूँ इससे दुनिया को नुकसान होगा। आज अगर तालिबान के साथ पाकिस्तान के जितने अच्छे ताल्लुकात होंगे, दुनिया को इससे फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ कि दुनिया को ये वाला काम नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता इसके विक्टिम बनाए, और मैं समझता हूँ कि नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया।